بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وأصیلا۔ صدق اللہ و مولانا العظیم۔ سامعین محترم، رب کائنات کا بے پایاں فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیدا فرمایا۔ ذکر کی بڑی شان ہے۔ ذکر جو ہے یہ بندے کے قلب و باطن کو نور عطا فرماتا ہے۔ جو بندہ ذکر کرتا ہے اس کے دل میں سکون رہتا ہے۔ رب کائنات نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ اے ایمان والو، اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو۔ کثرت ذکر کا حکم ہے ایمان والوں کو کہ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ اے ایمان والو، اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو۔ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اس کی تسبیح بیان کرو صبح و شام۔ یہ سورہ احزاب سورۃ نمبر 33 اور آیت 41 اور 42 دو آیہ کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اب یہاں اللہ پاک نے فرمایا کہ ایمان والو کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، ذکراً کثیرا، کثرت سے ذکر کرو۔ جتنا ذکر کر سکتے ہو اتنا کرو، جتنی کیپیسٹی ہے اتنا ذکر کرو۔ پھر فرمایا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور تسبیح بیان کرو صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی اللہ کے نام کو جپو۔ اب جو ذکر کا حکم دیا کہ کثرت سے ذکر کرو، اور ایمان والوں کو حکم ہے یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ اے ایمان والو، کثرت سے اللہ کا ذکر کرو۔ ذکر یاد کو کہتے ہیں کہ کثرت سے اللہ کی یاد میں رہو۔ کثرت سے ذکر کرنا، اس سے پتہ چلتا ہے جب آدمی اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے۔ اب ذکر میں قرآن بھی ہے، جو تلاوت قرآن کر رہا ہے وہ خدا کا ذکر کر رہا ہے، جو نماز پڑھ رہا ہے وہ بھی ذکر خدا کر رہا ہے، جو درود پاک پڑھ رہا ہے وہ بھی ذکر خدا کر رہا ہے، جو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کے کلمات ادا کر رہا ہے، وہ بھی ذکر خدا کر رہا ہے، جو روزے میں ہے وہ بھی ذکر خدا کر رہا ہے، جو خدمت خلق کا فریضہ سر انجام دے رہا ہے اللہ کی رضا کے لیے، وہ بھی ذکر خدا کر رہا ہے۔ کوئی سبحان اللہ کہتا ہے وہ بھی ذکر خدا کرتا ہے، کوئی لا الہ الا اللہ کہتا ہے وہ بھی ذکر خدا کر رہا ہے، کوئی الحمدللہ کہتا ہے وہ بھی ذکر خدا کر رہا ہے، کوئی اللہ اکبر کہتا ہے وہ بھی ذکر خدا کر رہا ہے، کوئی لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتا ہے وہ بھی ذکر خدا کر رہا ہے، کوئی یا اللہ یا اللہ یا اللہ کا ذکر کر رہا ہے وہ بھی ذکر خدا کر رہا ہے، کوئی یا کریمو کا ورد کر رہا ہے، کوئی یا ودود کا وظیفہ کر رہا ہے، کوئی یا رحمان اللہ کا جو صفاتی نام ہے اس کو ادا کر رہا ہے، کوئی یا رحیمو کا ورد کر رہا ہے، کوئی یا کریمو کا ورد کر رہا ہے، کوئی یا فتاحو کا ورد کر رہا ہے، کوئی یا علیمو
کا ورد کر رہا ہے، کوئی یا ستار العیوب کا ورد کر رہا ہے، کوئی یا غفار الذنوب کا ذکر کر رہا ہے۔ ارے جو ذکر کر رہا ہے اس پر خدا کا فضل ہے، وہ کوئی بھی ذکر کرے وہ ذکر اسے قربت خدا عطا کر دیتا ہے۔ جو ذکر خدا کر رہا ہے وہ حقیقت میں نور ذکر خدا کو اپنے دل میں سمو رہا ہے۔ تو ذکر بندے کے دل کو زندہ کرتا ہے، بندے کی دماغ کو زندہ کر دیتا ہے، اس کی عقل کو زندگی عطا کرتا ہے، اس کی روح کو توانائی، قوت، طاقت، حرارت، شدت اور تماست عطا کرتا ہے۔ جو ذکر خدا کر رہا ہے، اور میں نے بہت سے اذکار بتا دیے، وہ سبحان اللہ کہے، الحمدللہ پڑھے، اللہ اکبر کہے، یا اللہ کہے، یا رحمان کہے، یا رحیم کہے، یا کریم کہے، یا ودود کہے، یا علیم کہے، یا فتاح کہے، وہ یا ستار العیوب کہے، یا غفار الذنوب کہے، وہ جو کچھ بھی کہے گا وہ اللہ کا ذکر ہوگا۔ اور ذکر یہ زندگانی قلب کا نام ہے، ذکر یہ قربت خدا کا نام ہے، ذکر گناہوں کو مٹا دینے کا نام ہے۔ ارے ذکر الہی دلوں کے اندر زندگی، توانائی اور نور پیدا کرنے کا نام ہے۔ ذکر الہی ارے مردہ دلوں کو زندگی عطا کر دینا اور حیات قلب کا مقام عطا کر دینا، اس کو ذکر کہتے ہیں۔ جس کو اور اب ذکر کی بڑی اہمیت ہے۔ اب جسے اللہ پاک ذکر دیتا ہے، اب جسے توفیق ذکر دیتا ہے، ذکر سے پہلے اسے فکر دیتا ہے۔ جس کو وہ فکر دے گا، فکر آخرت، فکر قبر، فکر عذاب، فکر اطاعت، فکر نماز، فکر صوم، فکر حج، فکر جہاد اور فکر ذکر اللہ، اور فکر ذکر اللہ جس کو وہ فکر دیتا ہے اس بندے کو اللہ اپنا ذکر دیتا ہے۔ اور جسے دولت ذکر دے دے وہ بندہ مر کر قبر میں زندہ ہو جاتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، وہ بندہ مر کر قبر میں زندہ ہو جاتا ہے۔ ارے وہ حیات جاویدانی پا جاتا ہے، اور جاویدانی حیات جاویدانی وہ پا جاتا ہے، ابدی دائمی زندگی پا جاتا ہے۔ جس کو وہ دولت ذکر دیتا ہے اسے دولت نور عطا کرتا ہے، جسے وہ دولت ذکر دیتا ہے ارے اسے دولت سرور و قلب و باطن نصیب کرتا ہے، جسے وہ دولت ذکر دیتا ہے اسے دولت صدق عطا کرتا ہے، اسے دولت شریعت عطا کرتا ہے، دولت طریقت عطا کرتا ہے، اسے دولت شریعت بھی، طریقت بھی، حقیقت بھی اور دولت معرفت عطا کرتا ہے۔ جسے وہ اپنا ذکر دیتا ہے اسے اعمال صالحہ کی توفیق عطا کر دیتا ہے۔ ارے جسے خدا اپنا ذکر عطا کر دے وہ بندوں میں سے اس کا کامل بندہ بن جاتا ہے۔ تو پھر آگے فرمایا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور تسبیح بیان کرو صبح اور شام۔ بکرتن کہتے ہیں دن کا اول حصہ، اصیل کہتے ہیں شام کا، یعنی نماز عصر اور مغرب کے درمیان کے حصے کو اصیل کہتے ہیں۔ فرمایا عصر اور مغرب کے درمیان کا جو وقت ہے اس میں بھی ذکر خدا رہے تمہاری زبانوں پر، اور جب اول وقت ہو فجر کے بعد صبح کا اول وقت، اس وقت بھی ذکر خدا تمہاری زبانوں میں رہے۔ ذکر بتا چکا کہ وہ بہت سے ذکر میں بہت سے معنی آ جاتے ہیں اور بہت سے اذکار ہیں، جس نام سے بھی اس کو الاپو گے اور یاد کرو گے وہی ذکر ہوگا۔ اور ایک روایت میں فرما دیا کہ تم خدا کا ذکر کرو، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، فرمایا کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ دوسرے پارے میں فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ
واشکرونی ولا تکفرون، کہ میرا ذکر، اب ذکر کی شان دیکھیں کہ ٹٹ فار ٹیٹ ہے، عدلے کا بدلہ ہے، یعنی جو ذکر کرتا ہے جواب میں اللہ پاک اس بندے کا ذکر کرتا ہے۔ فرمایا تم فرش پر بیٹھ کر میرا ذکر الاپ رہے ہو، میں عرش پر بیٹھ کر بندے کا ذکر کرتا ہوں۔ ارے ذکر جو ہے، فرمایا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں، ارے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں، تم مجھ سے محبت کرو میں تم سے محبت کروں، تم میرا قرب چاہو میں تمہارے قریب آ جاؤں، تم میرے نقش قدم پہ چلو میں تمہیں بلندیاں عطا کر دوں۔ تو فرمایا کہ ذکر کا بدلہ ذکر ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی بندہ فرش پر اللہ اللہ کہتا ہے تو وہ عرش پر بندہ بندہ کہتا ہے۔ اگر بابا فرید نے ذکر کیا اللہ 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 تو وہ عرش الہی پہ ذکر کرتا ہے، یا فرید یا فرید یا فرید۔ داتا داتا گنج بخش حجویری نے اللہ کا ذکر کیا، اسی طرح بابا ملک شاہ ولی سرکار نے ذکر کیا، بابا تلے شاہ ولی سرکار نے ذکر کیا، امام علی الحق انہوں نے خدا کا ذکر کیا، امام بری سرکار نے خدا کا ذکر کیا، امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی انہوں نے ذکر خدا کیا، اسی طرح بابا فرید نے ذکر خدا کیا، پاک پتر شریف انہوں نے ذکر خدا کیا، بہاؤالدین زکریا رحمت اللہ تعالی انہوں نے ذکر خدا کیا، ارے امام سری سختی نے خدا کا ذکر کیا، اسی طرح امام اعظم امام شافی امام احمد بن حنبل اور اسی طرح امام مالک انہوں نے خدا کا ذکر کیا۔ فرمایا جو بندہ فرش پر اللہ 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 کرتا ہے، اللہ عرش پر اس بندے کا نام لے کر یا فرید کرتا ہے، یا داتا گنج بخش یا داتا گنج بخش کا ذکر کرتا ہے، یعنی ان کا نام لے کے اللہ ذکر کرتا ہے، یعنی ذکر کا بدلہ ذکر ہے۔ یہ قرآن ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا وَلَا تَكْفُرُونَ، تم میرا ذکر کرو میں بدلے میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اندازہ کر لیں تو ذکر کی شان یہ ہے کہ ذکر کا بدلہ ذکر ہے، اور اللہ پھر اپنی زبان بے مثال سے اور زبان لاجواب سے جب اس بندے کا ذکر کرے گا فرشتوں کی مجلس میں، مجلس ملائکہ میں، تو اس بندے کی شان عظمت اور کمال کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے ہمیں اپنے گھروں کو بھی ذکر الہی سے تر کرنا ہوگا، اور ہمیں اپنے زبان کو بھی ذکر الہی سے تر کرنا ہوگا، اپنے قلب کو ذکر الہی سے تر کرنا ہوگا، روح کو ذکر الہی سے تر کرنا ہوگا، اپنے ظاہر باطن کو، عقل کو، دماغ کو، سوچ کو، فکر کو، قیاس کو، تصور کو، گمان کو، گیان کو، دھیان کو، ساری چیزوں کو ہمیں ذکر الہی سے تر کرنا ہوگا۔ ارے نفس کو بھی ذکر الہی سے تر کرنا ہوگا، نفس امارہ سے اوپر پھر نفس لوامہ ہے، اسے بھی ذکر الہی سے تر کرنا ہوگا، نفس لوامہ سے اوپر نفس ملہمہ ہے، اسے بھی ذکر الہی سے تر کرنا ہوگا، نفس مطمئنہ ہے، اسے ذکر الہی سے اطمینان دلوانا ہوگا، اور اس سے اوپر پھر نفس راضیہ اسے بھی ذکر الہی سے تر کرنا ہوگا، نفس مردیہ اسے بھی ذکر الہی سے تر کرنا ہوگا، اور نفس کاملہ اسے بھی ذکر الہی سے تر کرنا ہوگا۔ اور صوفیاء کہتے ہیں نفس ہے، عقل ہے، دل ہے، روح ہے، سر ہے، سر و سر، خفی اخفا، سارے لطائف انسانی اور جسمانی کو ہمیں ذکر الہی کے نور سے تر اور فیضیاب کرنا ہوگا، پھر انسان کامل بن جاتا ہے، اور بندہ کامل اور بندہ نور بن جاتا ہے۔ اگلی بات، ذکر کرنے والا پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ خود مذکور بھی ہو جاتا ہے، اس کا وجود نور بخش ہو جاتا ہے، فیض بخش ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں ذکر الہی کی طرف آنا ہوگا، خود بھی بیٹوں کو، بیٹیوں کو، بہنوں کو، ماؤں کو، ساروں کو جو بھی سنیں وہ ذکر الہی کریں۔ اور ذکر الہی بتا دیا، نماز 5 وقت پڑھنا یہ بھی ذکر الہی ہے، قرآن کی تلاوت کثرت سے کرنا ذکر الہی ہے، سبحان اللہ پڑھتے رہنا سارا دن ذکر الہی ہے، الحمدللہ پڑھنا ذکر الہی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ کہتے رہنا ذکر الہی ہے۔
اور ایک حدیث میں یہاں تک ہے، فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ، جو بندہ روزانہ 100 مرتبہ پڑھتا ہے، اگر اس کے گناہ سمندر کی جاگ کے برابر بھی ہوں، تو یہ سبحان اللہ و بحمدہ کے کلمات جو بندہ 100 مرتبہ پڑھتا ہے، فرمایا اس بندے کے گناہ سمندر کی جاگ کے برابر بھی ہوں، وہ سارے مٹا دیے جاتے ہیں۔ اندازہ کر لیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ تو اللہ اکبر جو پڑھ رہا ہے وہ ذکر الہی کر رہا ہے، جو درود پڑھ رہا ہے ذکر الہی کر رہا ہے، ایون کہ جو اللہ کی رضا کے لیے کسی کو اچھا مشورہ دے رہا ہے وہ ذکر الہی میں ہے۔ اگر راستے میں کوئی اذیت تکلیف دینے والی موسی چیز ہے، آپ نے اٹھا کر کے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے سائیڈ پہ کر دی، تو اس کا مطلب یہ ہوا وہ ذکر الہی کر رہا ہے۔ تو ذکر کا معنی بڑا وسیع ہے، بڑا وسیع ہے۔ ہر وہ کام جو اللہ کی رضا کے لیے ہوگا وہ نیکی ہوگی، اور نیکی، ہر نیکی وہی ذکر الہی ہے۔ اللہ پاک سب کو سلامت رکھے اور تا قیامت رکھے۔ ہمیں کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اور صبح و شام اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ اسی میں ہماری بقا ہے، اسی میں ہمارے دل کی حیات ہے، اسی میں ہماری روح کی تازگی ہے، اسی میں ہماری شخصیت کا کمال پن اور باکمال ہونا اور باجمال ہونا ہے۔ اور یہی ہے بندہ، اور یہی ہے بندائے، یہی بندگی ہے، یہی بندہ، یہی بندگی، یہی شرمندگی ہے کہ ذکر کرے اور کر کے کہے کہ باری تعالیٰ میں کچھ نہیں کر سکا، معافی کا خواستگار ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔